ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے سب خیر آفس ہوں گے۔ آج کے ویلاگ میں بات کرنے جا رہے ہیں ٹک ٹاک کے بین کے حوالے سے۔ کل ٹک ٹاک پر بین لگایا گیا، اس سے پہلے پب جی پر بین لگایا گیا تھا۔ بین کرنا ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں جب آپ بین کرتے ہیں تو اس وقت آپ دوسرے لوگوں کو بھی اکسا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ دیکھو اور آپ یہ کرو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس کو بین کیا ہے وہ ہے کیا۔ اب مجھے ٹک ٹاک سے کوئی غرض نہیں، میں ٹک ٹاک چلاتا نہیں، اور نہ مجھے کوئی شوق ہے، نہ میں اپنا کوئی ٹائم ویسٹ کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو دیکھوں۔ ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ آپ نے اچھا برا کنٹینٹ جو ہے جو دیکھنا ہے، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، آپ وہاں جا کر سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی با حیا آنکھیں بے حیا کنٹینٹ دیکھ رہی ہے تو یہ آپ کا فالٹ ہے کہ آپ بار بار ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ ان چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ مطلب پھر آپ کو اپنے جو ذہنی بیماری ہے اس کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایسا کنٹینٹ نظر آ رہا ہے تو آپ کیوں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ پورا اگر آپ کو کچھ سرچ کرتا ہے، سجیسٹ کرتا ہے، تو یہ پوری جو الگوریدم ہوتی ہے وہ آپ کی ڈیٹا پر ہی چل رہی ہوتی ہے۔ آپ جو سرچ ہسٹری میں آپ جو دیکھیں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہی آپ کو ایسی سجیشن آتی ہیں، اور ایسا کنٹینٹ دیکھیں گے تو پھر سجیشن میں آپ کو وہی چیزیں، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، یا کوئی اور سرچ انجن ہو، وہ آپ کو وہی دکھائے گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں میں ٹک ٹاک دیکھوں اور نہ اپنا ٹائم برباد کروں، لیکن یہ ہے کہ میں بین کے خلاف ہوں۔ کسی بھی چیز پر بین لگانا کوئی سلیوشن نہیں ہوتا، کوئی حل نہیں ہوتا۔ یہ بے روزگاروں کا ایک ٹولہ ہے، ایک کھیپ ہے، پوری ایک عوام ہے جو بے روزگاروں کا ایک ہجوم ہے، جن کو کوئی اسپیس نہیں، جن کو کوئی آپ پلیٹ فارم نہیں دیتے، تو یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو پھر ایسا کنٹینٹ، ایسا مواد پھر یہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا، اور یہاں سے یہ مختلف ان پلیٹ فارمز کے ذریعے ان کا کمانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ یہ پلیٹ فارمز ذریعے بن چکے ہیں۔ ریاست پرووائڈ نہیں کرتی، اگر سوشل میڈیا سے کماتے ہیں تو وہ ریاست کو ہضم نہیں ہوتی، وہاں ان کو ولگیرٹی نظر آتی ہے۔ ولگیرٹی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی اگر آپ دیکھنا چاہیں گے۔ سو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جن کو ولگیرٹی نظر آتی ہے وہ اس لیے ان کو نظر آتی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو، ایک گندی چیز ہے، تو آپ اس کو کیوں بار بار دیکھنا چاہ رہے ہیں، بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں، بار بار اس پر بات کیوں کر رہے ہیں، اس کو کیوں اجاگر کر رہے ہیں، اس کو کیوں ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ اس سے تو زیادہ ان کو شہرت ملتی ہے۔ مجھے ٹک ٹاکرز کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور نہ مجھے کوئی شوق ہے جاننے کا کہ کون سا ٹک ٹاکر ہے، کون سا کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں بھائی۔ میرے بہت سے دوست ہیں جو ٹک ٹاک پر ہیں، جو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بھی بناؤ، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا یہ پلیٹ فارم، میں یوز نہیں کرنا چاہتا، میں بین کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ جو زیادہ خوش ہو رہے ہیں دوست کہ ٹک ٹاک پر بین ہو گیا، یوٹیوبر جو ہیں وہ زیادہ خوش ہو رہے ہیں، یا پب جی والے ہیں، تو بھائی بیننگ کوئی سلیوشن نہیں ہے۔ آج ٹک ٹاک پر ہے، کل یوٹیوب پر ہوگا، فیس بک پر ہوگا، نیٹ فلیکس پر ہوگا۔ جو ایپس ہیں بند کرتے جائیں گے، جہاں پر آپ کو حکومت کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف کوئی مواد ملے گا، بند کر دو، ہٹا دو۔ ویسے ایک بات ہے، سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ جب ٹک ٹاکرز کو انوائٹ کیا گیا تھا، ٹک ٹاکرز کو پروموٹ کیا گیا تھا، وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی۔ ٹک ٹاکرز کو زیادہ اہمیت دینے والی پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی۔ کبھی وہ ٹک ٹاکرز کو فارن آفس میں اندر گھسنے کے پتہ نہیں کیسے گھس جاتے تھے، ان کے ذاتی تعلقات تھے یا کچھ اور چیز تھی، یا ایسے کوئی ریفرنسز تھے، ٹک ٹاکرز وہاں تک پہنچ جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد گورنر ہاؤس میں ٹک ٹاکرز کے کورونا کے حوالے سے بات چیت، مطلب اس کا اویئرنیس کیمپین چلانے کے لیے، عوام کو موبلائز کرنے کے لیے ٹک ٹاکرز کی خدمات لی گئیں۔ سو یہ ایک اسٹریٹجی تھی گورنمنٹ کی۔ پھر اس کے بعد اب اگلی باری کس کی ہوگی یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ حکومت ہے بھائی، یہ حکومت میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کی ذات پر کوئی تنقید کر دے تو یہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، پھر بین کرنا ہی سلیوشن سمجھتے ہیں۔ میرا تو ان کو یہ مشورہ ہے کہ بھائی آپ ایسی چیزیں دیکھیں ہی نہ جس سے آپ کے دل آزاری ہو۔ آپ اپنے آپ کو کبوتر بنا دیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، آپ سب اچھا ہے یہی ایک راگ الاپتے رہیں تاکہ آپ کو کچھ برائی نہ دکھے، آپ محفوظ رہیں تنقید سے، کرٹیسزم سے، وہ سنیں ہی نہ جو آپ کو برا لگتا ہے۔ ان ایپس کو بین کرتے وقت ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو نفسیاتی بیماری میں مبتلا کر رہے ہیں، ذہنی امراض کا سبب بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوگا، ایک حد تک ہوگا، نو ڈاؤٹ۔ اگر آپ کسی چیز کو ایکسٹریم پر یوز کر رہے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اوورآل ہم ذہنی امراض کے حوالے سے کتنے باخبر ہیں، ریاست کتنی سنجیدہ ہے، اس پر کبھی بات نہیں کرتے۔ آج دنیا بھر میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا گیا۔ پاکستان کی 6% آبادی جو ہے اس وقت مختلف قسم کے ذہنی امراض میں مبتلا ہے۔ 220 ملین کے ملک میں 60 ملین افراد جو ہیں مختلف قسم کے ذہنی امراض میں مبتلا ہے۔ یہ کوئی میں اپنے فگرز نہیں بتا رہا،
یہ ایک ادارہ ہے پاکستان نیورولوجی اویئرنیس اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن، اور یہ اس سال کے فگرز ہیں، مطلب 2020 کے ہیں۔ پچھلے سال کے جو ڈپریشن کے حوالے سے ایک فگر آئے تھے، وہ تھے کوئی پاکستان میں 1.5 کروڑ افراد جو ہیں ڈپریشن میں مبتلا ہیں، اور اس میں سے میجارٹی جو ہے نوجوانوں کی، اور نوجوانوں میں مبتلا ہونے کے رجحان ڈپریشن کی وجہ یہ ہے کہ بے روزگاری سب سے بڑی وجہ ہے، اور یہ بے روزگاروں کی کھیپ ہے جو ٹک ٹاک پر ہے یا دیگر ایپس پر ہے، بیگو تھی یا کچھ اور ایپس تھیں جہاں پر یہ ان کو اپنی ان ایپس کو کمانے کا ذریعہ بنا رہے تھے، لیکن حکومت نہ روزگار فراہم کرتی ہے اور نہ برداشت کرتی ہے کہ آپ 4 پیسے کمائیں۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ولگیرٹی پھیل رہی ہے تو آپ کو کرنا یہ چاہیے بطور ریاست کہ آپ ان اکاؤنٹس کو ڈھونڈیں، ان کو بلاک کریں، ان کے اکاؤنٹس کو سسپینڈ کریں جو ولگیرٹی پھیلا رہے ہیں۔ ملک کی حالت یہ ہے کہ ہم جس ادارے کو لکھتے ہیں، جس بڑی ایپس کو لکھتے ہیں، جن کو لکھتے ہیں کہ وہ مواد ہٹا دیں، وہ ہٹاتے نہیں، کیونکہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتا کوئی، ہماری کوئی اوقات نہیں ڈیجیٹلی، ہم اتنا پیچھے بیکورڈ ہیں کہ ہمارا مطلب کسی سے کوئی کمپٹیشن ہے ہی نہیں، نہ ڈیجیٹلی ہم لٹریٹ ہیں، نہ ڈیجیٹل لٹریسی پر کام کرتے ہیں، بس بین کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں کہ بین کر دو مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیا بین کرنے سے نوجوانوں کو روزگار مل جائے گا؟ ان کو کوئی اور اسپیس مل جائے گا اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ولگیرٹی جو بھی کہہ لیں وہ ان کا مظاہرہ کرنے کے لیے؟ جب نہیں ہے تو پھر بھائی چپ چاپ چلتے رہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں، حکومت کو پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ان کو بوریت ہوتی ہے جب کوئی ایسا کام نہ کرے نا، جب کوئی ایسا چٹکلا نہ چھوڑے، کوئی ایسی بات نہ کریں، ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ مطلب ہر ہفتے کوئی نیا شوشہ ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ملک میں مطلب اتنے حالات نارمل نہیں ہیں، FATF کی بات ہو یا ابھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان جو چل رہا ہے ٹسل، وہ چیزیں ہوں، یا پھر بے روزگاری اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، مہنگائی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، حکومت ان پر توجہ دینے کے بجائے ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہی ہے۔ ریاست کا کام نہیں کہ شہریوں کو اخلاقیات کے درس دیتی پھرے۔ جہاں تک ان ایپس کی بات ہے، ان پر تو میرے خیال میں ریاست کو اتنا نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا بہت ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ تو مجھے ایشو ہے بھائی، جب آپ بین کریں گے، مجھے یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کیونکہ میں ایک سوشل میڈیا کا ایک صارف ہوں، ٹھیک ہے، کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ آج ٹک ٹاک بین کر رہے ہیں، کل انہوں نے PUBG کیا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور ایپس بین کر دی تھی، کل پرسوں دوبارہ مطلب یوٹیوب کو کر دیں گے جیسے ماضی میں کیا تھا، پھر فیس بک کو کر دیں گے، نیٹفلکس، جتنی دیگر ایپس ہیں سب کو کر دیں گے۔ سو بین کرنا کوئی حل نہیں ہے، متبادل فراہم کرنا حل ہے۔ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ڈیجیٹلی لٹریٹ کریں، ان کو پڑھائیں، ان کو سمجھائیں۔ جب لوگوں کو مواقع نہیں ملتے پھر لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور کل میں پڑھ رہا تھا، مطلب مختلف یوٹیوبرز کے کمنٹس تھے یا ٹویٹر پر جو نوجوان عام صارف ہیں ان کے کمنٹس پڑھ رہا تھا، ٹک ٹاکرز کا کیا ہوگا، وہ ٹھیلے لگائیں گے کیا، مطلب ان کی کوئی اوقات نہیں۔ بھائی جو بڑے ٹک ٹاکرز ہیں، جو بڑے اب اسٹار بن چکے ہیں، چاہے ان کا کنٹینٹ کیسا بھی ہو، ٹچا ہو، آپ انہیں پسند ناپسند کریں، میں نہیں دیکھتا بھائی، میری اپنی ترجیحات ہیں، مجھے پسند نہیں، لیکن ان کو ایک روزگار کا ذریعہ مل چکا ہے، وہ ایک ان کے لیے پلیٹ فارم بن چکا ہے، وہ انسٹاگرام پر اپنے فالوورز بنا چکے ہیں۔ اگر وہاں سے وہ سوئچ کرتے ہیں پھر یوٹیوب پر، وہ آٹومیٹکلی جب آپ ایک سیلیبریٹی بن جاتے ہیں یا پبلک فگر بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو فالوورز اور سبسکرائبر مل جاتے ہیں۔ ہماری طرح کوئی نیچے سے اسٹرگل کر رہا ہو اس کے لیے ایشو ہوتا ہے، جو اسٹیبلش ہو جائیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو چھوٹے موٹے ٹک ٹاکرس ہیں ان کے لیے ایشو ہوگا ضرور، بڑے ٹک ٹاکرس کے لیے اب یہ ایشو نہیں رہا کہ آپ ان کو بین کر دیں۔ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ بین کرنا کوئی حل نہیں، بین سے مزید لوگ اس طرف جائیں گے۔ جب آپ چیزوں کو روکتے ہیں نا کہ آپ یہ نہ پھیلائیں تو پھیلتی ہے۔ اور ویسے بھی آج کل ہماری پوری ایک پلٹن بیٹھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، ایک ایسے گروہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہر چیز میں ولگیرٹی، فحش مواد نظر آتا ہے۔ میں شروع میں کہہ چکا تھا، جیسے اب دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی آنکھیں وہ چیز دیکھنا چاہتی ہیں، وہ ڈھونڈنا چاہتی ہیں، وہ ترستی ہیں ایسی چیزیں دیکھنے کے لیے، اس لیے ان کو ہر جگہ وہی دکھائی دیتا ہے۔ میری نظر سے کوئی ایسا ایڈ گزر جائے تو بھاڑ میں جائے بھائی، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں درگزر کر دوں گا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، مجھے اپنی ترجیحات پر کام کرنا ہے کہ میری پرائرٹیز کیا ہیں۔ مجھے ٹک ٹاک پسند نہیں، میں اگنور کر رہا ہوں اور کئی عرصے سے کر رہا ہوں، اور کئی دوستوں نے کہا ہے کہ آپ ٹک ٹاک استعمال کریں، انسٹال کریں، اکاؤنٹ بنائیں، دیکھیں ویڈیوز، ہر ایک کی اپنی ترجیح ہے، وہ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ جس کو نامناسب مواد دیکھنا ہوگا وہ دیکھتا رہے گا، آپ کے بین کرنے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، وہ VPN کے ذریعے بھی چلاتے رہیں گے۔ انٹرنیٹ کا جہان بڑا ہے، جن کو جو دیکھنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، جو اخلاق بافتہ مواد ہے یا کچھ اور کہہ لیں وہ دیکھتے رہیں گے، آپ ان کو روک نہیں سکتے، آپ ان کی اخلاقی تربیت نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کو تعلیم نہ فراہم کریں، جب تک آپ ان کو روزگار نہ فراہم کریں۔
آپ بیسک چیزیں تو بیسک سہولیات دینے سے رہے، لیکن الٹا جو چھوٹے موٹے خود لوگ اپنی ایفرٹس کر کے ذریعے بناتے ہیں، ذرائع بناتے ہیں کمانے کے، آپ ان کو بین کر دیتے ہیں۔ سو یہ ہے آپ کی اسٹریٹجی، اور یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل پاکستان، یہ ہے وہ ڈیجیٹل گورننس، جو ای گورننس کی بات کرتے تھے، یہ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جس نے نوجوانوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے مین اسٹریم میڈیا کو پہلے استعمال کیا، پھر سوشل میڈیا کو استعمال کیا، اب ان کے پیچھے ہیں، اب ان کو بین کرنا ہے، ان کو مطلب ان کا گلا دبانا ہے، ان کو ان کی آواز کو دبانا ہے۔ سیدھا کہتے ہیں بھائی تنقید برداشت نہیں ہوتی، آپ کو اپنا تعریف سننے کی عادت ہے، سو تعریف سنتے رہیں آپ۔ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ جن کو تعریف سننے کی عادت ہے وہ اپنی برائی نہیں سن سکتے تو وہ آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح، اور خود کو محفوظ سمجھیں کہ میں اچھا ہوں، اور میری ہر طرف سے جو بات ہو رہی ہے اچھائی کی ہو رہی ہے، میری تعریف ہو رہی ہے۔ فی الحال یہی تھا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بھائی سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔